جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ مبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شعبان کی 21 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 8 یا 9 دن کے بعد رمضان مبارک کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت عطا فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما تاکہ ہم دن کو روزہ بھی رکھیں، رات کو تیرے کلام پاک کی تلاوت بھی سنیں اور تیرے ذکر فکر کرنے کی ہمیں توفیق بھی نصیب ہو۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس شہر رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو آج میں نے سورہ الفرقان کی چند آیا کریمہ آپ کے سامنے ان کی تلاوت اور ان کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے تاکہ ہمارا ایک ماحول رمضان سے پہلے اس طرح بنے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوں، اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکامات کی بجا آوری کی طرف، پیروی کی طرف چلیں اور اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا ذہن آمادہ ہو اور ہمارا دل اور ہمارا جو اندر ہے جو لوہا بن گیا ہے۔ دیکھیں جب لوہے سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو پہلے اسے گرم کیا جاتا ہے، اسے نرم کیا جاتا ہے۔ جب وہ نرم اور گرم ہو جائے تو جس طرح چاہیں جو چیز چاہیں اسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ روح پر بھی جو ہے وہ زنگ چڑھ چڑھ کے تو یہ بھی لوہا ہو جاتا ہے، دل بھی لوہا بن جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں نرم کریں، پھر اس کو جس طرح چاہے موڑ لیں۔ جب نفس آپ کے قابو میں آ جاتا ہے تو پھر جہاں چاہیں اس کو لے جائیں، پھر یہ بغاوت نہیں کرتا۔ لیکن اگر نفس نے آپ کو قابو کر لیا ہے، جسے نفس لوامہ بھی کہتے ہیں، امارہ بھی کہتے ہیں، تو پھر انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، اسے حق و باطل کا فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، حالانکہ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان نفس کے جب پجاری ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی خواہش کو وہ اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ نے ایسے بندوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ تو جب بندہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی ہی رائے کو خدا بنا لیتا ہے تو پھر تباہی اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی خواہش ارادے کو، اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ یہ جو انسان کی خودی ہے یہ انا، یہ اس کو کچھ کرنے نہیں دیتی، اسے بڑا بنائے رکھتی ہے، غبارے میں ہوا بھرے رکھتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے، اپنی نفس کو اتنا پاک کر لے کہ جب رب کا حکم آنے لگے نا تو وہ پوچھے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یعنی نفس کو مار مار کے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک، یہ جو علامہ صاحب نے شعر کہا ہے نا، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نفل پڑھ کے میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے، یعنی میرا ذکر کر کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ کم مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ جب انسان نفس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب نفس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، نفس کی لگامیں کھینچ لیتا ہے، تو پھر اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ۔ اب نفس بغاوت نہیں کرتا، نفس بغاوت نہیں کرتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تو چھوٹے بچے کو وقت پر دودھ نہیں چھڑائے گا تو دودھ پینے کی عادت بڑا ہونے تک بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ پھر چھڑا دو، یعنی اس کی خواہشات بڑھتی جائے گی۔ یہ نفس بھی بچے کی طرح ہوتا ہے کہ جب جس کو آپ کنٹرول شروع میں نہیں کریں گے
یہ بڑھتے 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 آپ کو جہنم کی آگ میں پھینک کے آئے گا۔ تو شروع میں کنٹرول کر لیں گے، شروع میں اسے پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، آپ کے سامنے بغاوت نہیں کرے گا۔ اذان ہوگی آپ خود بخود مسجد کی طرف آ جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، دکان بھی بند ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، آپ مسجد میں۔ روزے کا ٹائم آئے گا، خود بخود مائل ہو جائے گا بندہ، قرآن پاک کی طرف خود بخود مائل ہو جائے گا، بندے کی نیکی کرنا عادت بن جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ایک ایسا ماحول اپنی جو ہے وہ طبیعتوں میں شامل کریں تاکہ رمضان آئے تو روزے میں کوئی تکلیف نہ ہو، رمضان آئے قرآن سننے میں کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ یہ جو رمضان کے معمول ہیں انسان کی ساری زندگی میں رہنے چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں ایک رات تو وہ ہے نا جو رب نے شب قدر بنائی ہے رمضان میں، لیلۃ القدر، آپ فرماتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ اللہ کے بندے کی ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے، وہ اپنی ہر رات اور دن کو شب قدر بنائے۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی چند نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اگر وہ پڑھ لیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنے صفاتی نام رحمان سے کی ہے۔ فرماتے ہیں رحمان کے بندے کیا ہیں؟ ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال میں، ان کی ڈھال میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی بڑا پن نہیں ہوتا، کوئی ان میں جو ہے وہ انا نہیں ہوتی، بلکہ بڑے وقار سے چلتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو پہلی نشانی ان کی یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا یہ جاہل لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما، تو جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں، جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں بلکہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان سے سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بعض کا ایسا بندہ ہوتا ہے نا کہ کسی جاہل بندے سے واسطہ پڑ گیا، جس سی راٹی یہ ہوتی ہے یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جاہل ہیں، ان سے پیچھا چھڑاؤ، سلام کہہ کے آگے گزر جاؤ۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ کے حواریوں نے پوچھا حضور کیوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک جاہل بندے سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے، جس کی راٹی یہ تھی کیوں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ جو ماننے والے تھے وہ کیوں نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میرے اس جو میں نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا ہے اس کو سجدہ کرو، تو اس نے پہلے لفظ کہا تھا کیوں۔ یہ کیوں بندے کو جہاں خدائی معاملات ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے یا اللہ ہم مانتے بھی ہیں، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، تب اللہ کی رضا ملتی ہے۔ ہر چیز پر دلیل مانگنا، ہر چیز پر بحث کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو اس نے حکم دے دیا ہے اس پر من و ان عمل کرنا یہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے کوئی چوں چرا نہیں کی، رب کا حکم ہے، ہیں جی میرے رب نے حکم دیا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو رب کہتا ہے جب میرے بندے نے چوں چرا نہیں کی تو اس کے بخشنے میں کیوں ہی لہجل کروں، اس کی بخشش بھی پھر بغیر و حساب ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ویسے بندے مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے اذا مروا باللغو مروا کرامن، جب کسی بری بات سے واسطہ پڑتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے اس برائی میں مشغول نہیں ہوتے۔ بندہ ہوتا ہے نا بعض کا کسی برے بندے سے، بری محفل سے، برے معاملات سے بندے کا واہ پڑ جاتا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں، تو بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ اب ہمارا حال یہ ہے، مجھے دکھایا دوستوں نے کہ یہ پتوکی میں جو واقعہ ہوا ہے کہ غریب بندہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، اتنی بے حسی، اتنی بے حسی، یہ بھی اللہ اس کے رسول کی گستاخی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں کوئی اللہ اس کے رسول کی گستاخی یہی ہے کہ کسی نے بے ادبی کر دی ہے یا کارٹون بنا دیے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکام پر نہ چلنا یہ بھی گستاخی رسول ہے۔
جو نماز نہیں پڑھتا یہ بھی گستاخی رسول ہے، جو اللہ کے احکامات کی اس کے رسول کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتا یہ بھی گستاخی رسول ہے۔ گستاخی رسول کا ایک ہی رخ نہیں ہے، تو کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ اس کا ایک امتی پڑا ہوا ہے، لوگ کتنی ڈٹھائی سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، اور بے بسی کا عالم ہے۔ ایک بندہ مرا پڑا ہے اور اسے مار دیا گیا ہے۔ کیسے ہیں مسلمان ہم؟ کہاں سے پھر ہماری دعائیں قبول ہوں؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کرونا بھی شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا کہ میں بھی انہیں سمجھا نہیں سکا، اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنی احتیاطیں، ماسک ہے، پابندیاں ہیں، اس نے بھی شرمندہ ہو کر بوریا بستر باندھ کر، کعبہ بھی بند ہو گیا، مدینہ شریف میں پابندیاں لگ گئیں سارا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ تو کیسے برکتیں ہیں جب انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے غوث بنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جتنی بے حسی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی غیر ملکی ہوتا یا ان کی کوئی محفل ہوتی، اگر ان کا کوئی کتا بھی مر جائے تو وہ سارے کا سارا سسٹم بند کر دیتے ہیں۔ یہاں اندر ایک اور چیزیں موجود ہیں، ہم سمجھتے ہیں ٹوپی پہن لی، نماز پڑھ لی اور بڑے ہم جو فتوحاں بن گئے ہیں۔ یہاں کسی گورے کا کتا مر جائے نا تو وہ بھی سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک مسلمان مر گیا ہے اور وہاں جو ہے وہ سارے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اب بعد میں معاملہ کیا ہوا، قانونی معاملات کیا ہیں، قانون بھی بے حص ہے۔ تو کہنے کا میرے دوستوں مطلب کم سے کم بندہ عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، عبادت تو کرنی ہے، وہ تو ایک اللہ کا حکم ہے، انسان مسلمان معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں نماز پڑھی ہے، باہر جا کر آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں، باہر جا کر آپ بددیانتی کر رہے ہیں، تو پھر نماز آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ نماز تو اس وقت ہی فائدہ دے گی کہ جب آپ جس چیز کا نماز آپ کو منع کرتی ہے اس سے آپ منع ہو جائیں۔ وہ ہمارا یہ بن گیا ہے چلو یہ اللہ دی اللہ نال تے بندیاں دی بندیاں نال، بھی اللہ کے ساتھ بھی معاملہ درست رکھیں، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ درست رکھیں۔ ایک جنگ تھی تو ایک صحابی کو پانی کی پیاس لگ گئی، انہیں پانی پیش کیا ہے کہ تو ساتھ والے صحابی نے کہا العطش العطش، مجھے بھی پیاس لگی ہے، انہوں نے خود نہیں پیا، جسم کٹا ہوا ہے، خود نہیں پیا، ساتھ والے صحابی کو پانی پیش کر دیا۔ جب وہ پینے لگے تو ساتھ والے صحابی ان کا جسم بھی کٹا ہوا ہے، شہادت کے قریب ہیں، تو انہوں نے پانی نہیں پیا، تیسرے صحابی کو دے دیا، جب پانی ان تک پہنچا نا تو وہ شہید ہو گئے، جب دوسرے تک لایا گیا وہ بھی شہید ہو گئے، جب تیسرے تک لایا گیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پانی نہیں پیا، اپنے انسانیت کا اس سے بڑھ کر اعلیٰ درس کیا مل سکتا ہے کہ ایک نے دوسرے پر جان قربان کر دی، رب کے لیے بھی جان پیش کر دی اور انسانیت کے لیے بھی جان پیش کر دی۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، ہم اپنی عبادات کو بہتر کرتے ہیں، اخلاق ان کی کوئی حالت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم عمرے سے آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک حاجی تھے، تو وہ ایئرپورٹ سے اترے تو ظاہر ہے رش ہوتا ہے اور اپنا پاسپورٹ چیک کروانے میں ٹائم لگتا ہے، وہ لائنیں کراس کرتے ہوئے جب انہیں پیچھے آنے کے لیے کہا گیا تو انہیں گالی گلوچ شروع کر دی، تو ایک بندہ کہتا پا جی اپنا عمرہ گھر تک تے لے جاؤ، ہیں جی ادھر سے عمرہ کر کے ہیں، اتنی بےہودہ گالیاں آپ دے رہے ہیں، عمرہ کر کے آئے آپ، ہیں جی فرمایا اپنا عمرہ اپنے گھر تک تو لے جائیں۔ یہ اس لیے تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، کوئی آپ کے سامنے دکھ کا مارا ہے، کوئی آپ کے سامنے ایسا معاملہ آ گیا ہے، ہر چیز چھوڑ دیں، بلکہ یہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی جان نکلے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو توڑ کے اس کا خیال رکھیں۔ رب فرماتے ہیں بندے کے حق کے لیے میں اپنا حق معاف کر دوں گا، نماز کو توڑ دے تو یہاں کھانا نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ میرے دوستو حالت ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں لیکن ہم کہاں بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟
تو پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں شفا نہیں ملتی، یہ ہے وہ ہے. تو کہاں سے آئے صدا الہ الا اللہ؟ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہم کر رہے ہیں؟ مسلمان میں کون کون سی خرابیاں نہیں پائی جا رہی؟ وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اللہ اس وقت ہی بنیں گے کہ جو پیغام اللہ کے رسول نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرو، یار پتہ چلے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مسلم بھی کسی کو تکلیف ہو جاتی تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے، اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے دوستو. اپنے اندر اسلام کو اس طرح نافذ کریں کہ تمہاری عبادت بھی بہتر ہو، تمہارا کردار بھی بہتر ہو. تو فرمایا کہ جب وہ جاہل لوگوں سے سلام کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور میرے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. راتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں میرے بندے. لیکن عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے معاملات کا ذکر کیا، ان کو درست کریں. اور میرے بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں. شہزادہ اہل بیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے گئے تو جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے. یہ ہے حضور کا گھرانہ جن کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے، جن کے نام لینے سے رب جنت عطا فرماتے. جنت کی انہیں ضرورت نہیں، جنت ان کی طلبگار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گھر والوں کو گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر کو گھر والوں کی ضرورت ہوتی ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ اگر ہم اپنے گھر میں نہ ہوں تو گھر تو ویرانہ ہے. تو گھر کو ہماری ضرورت ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رب نے جنت بنائی ہے. ہمیں جنت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں جنت دے دی ہے، میں نے تمہیں جنت دے دی ہے. لیکن جب کپڑے اتارے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارا جسم زخموں سے نشان لگے ہوئے. گھر والوں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا دن کو جو کچھ ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد اپنے کندھوں پر لاتے اور مدینہ کے غربا مساکین میں تقسیم کرتے. یہ اس کے نشان پڑ گئے. لیکن راتوں کو کیا حالت ہوتی؟ ساتھ کے گھر میں آگ لگی ہے، رات جاگ رہے، صبح کسی نے پوچھا جناب ساتھ والے گھر میں آگ لگی، آپ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. تو یہ عالم تھا. اور خانہ کعبہ میں جب آپ تشریف لے کر جاتے ہیں تو سلمان بن عبد الملک بادشاہ اس وقت کا حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے بادشاہ، تو حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا، رش کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. حضرت امام زین العابدین تھوڑی دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں، سارے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو وہاں ایک شاعر تھا ربو کا فرزدق، بڑا مشہور شاعر ہے. اس نے کہا بادشاہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. فرمایا تو وہ ہے جو حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ حجر اسود جن کا بوسہ لینا چاہتا ہے. یہ وہ ہیں کہ حجر اسود جن کا بوسہ لینا چاہتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مسلمانوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نفل و عبادات پر شب راتوں کو جاگ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ مر گیا معراج حال میں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں. کہاں سے آئے؟ اس لیے تو ہماری عبادات کا ہماری زندگی پر اثر ہی کوئی نہیں کرتا. فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے معاملہ درست نہیں ہیں. معاملہ درست ہوں گے تو تمہاری نماز میں انقلاب آئے گا، ورنہ یہ ٹکرے ہی ٹکرے ہیں، کر لو یا چکر ہی چکر ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے معاملات درست کریں. اگر آپ کے معاملات درست ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، آپ ہمدردی، پیار، شفقت ان چیزوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر دیکھیں پھر رب کی ذات وہاں نہیں بلکہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو فرمایا والذین، تیسری بات والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے.
عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے جنت تو راستے سے ایک پتھر ہٹایا جائے نا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی بندے کی بخشش کر دیں گے۔ کسی کتے کو پانی پلا دیں اس وجہ سے بھی بخشش ہو جائے گی۔ وہ قادر کریم ہے، نہ بخشے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو نہ بخشے لیکن اس کا ایک میرٹ ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب جہنم سے ہمیں ہماری پوری قوم کی بحیثیت مسلمان تربیت ہونے کی ضرورت ہے، تربیت ہونے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی بڑی تعلیم دی جاتی ہے، اتنے بڑے سکول بن گئے ہیں، پہلے اتنے سکول نہیں تھے، اتنے دارالعلوم بھی نہیں تھے، لیکن انسان تھے، تمیز تھی۔ اب اتنے حالی کوائف جو ہیں وہ آ گئے ہیں، سلیبس بھی آ گئے ہیں جی، ٹچ سسٹم بھی آ گئے ہیں، لیکن بندے کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں نشہ کر رہے ہیں جی، اخلاقی حالت بالکل ناگفتہ بہی ہے۔ میرے پاس پرسوں یونیورسٹی کا بچہ ہے، کوئی حالت نہیں اس کی کہ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، تربیت نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کی باتیں جو تلخ ہوتی ہیں نا، انسان جو تلخ ہیں وہ انسان کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں، ہم کیونکہ خوشامد کے قائل ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھی صرف حلوہ ہمیں ملے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور جہنم کا ذکر فرماتے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب تربیت کی بات ہوتی، کتنے والدین ہیں جو صبح کے وقت اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، بیٹا اٹھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، خود اٹھیں گے تو بچے اٹھیں گے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ جی وہ حسن حسین آپ کی سیرت پر نہیں چل رہا، اگر چلانا ہے تو باپ کو علی کا کردار اپنانا پڑے گا، ماں کو سیرت فاطمہ پر چلنا پڑے گا۔ تو پہلے اتنے اسکول کالج نہیں تھے، اور اسکول کالج بھی بہت ہے، سب کچھ بہت ہے، لیکن کیا ہے، نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ والدین کہتے ہیں جی ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں، کوئی اس طرح کی تمیز، کوئی اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں، وہ آپ جھلکیاں کبھی کبھی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو میرج جال فتوقی میں ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے پہ ایک بہت بڑا کلنک ہے۔ جب غیر لوگ دیکھیں گے، ہم نے غیروں کی مثالیں کے دینی ہے کہ جی وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، جب وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہ لاش سامنے پڑی ہوئی ہے اور بندے کھانا کھا رہے، تو فرمایا خدا را ان چیزوں پر غور کریں، ان چیزوں پر غور کریں، اپنی تربیت کریں، اتنے بے حس نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حسی سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ان عذابھا کان غراما، بے شک جو عذاب جہنم ہے یہ ہلاک کرنے والا ہے، بندے کو مار دینے والا ہے۔ انا سات مستقر و مقامہ، اور یہ بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا میرے بندوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ دیکھیں انسان کو، مسلمانوں کو اسلام نے جو ایک مالی طور پر تربیت کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ حد سے کم ہو، نہ حد سے زیادہ، نہ فضول خرچی کرے، نہ کنجوسی کرے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ جو میانہ روی سے چلتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ کتنا پیارا اصول ہے، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ یہ نہیں کہ آپ کی 5000 تنخواہ ہے تو 5000 ہی آپ نے بانٹ دی ہے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ بال بچہ کیا کرے گا، اس کو مینج اس طرح کریں کہ اللہ کی راہ میں بھی دیا جائے، گھر میں بھی رکھا جائے، نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو، تو ہر بندے کو رزق اس کے مطابق ملتا ہے۔ یہ ہمارے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اتنی بعض اوقات ہم اپنی اس کو کر لیتے ہیں کہ پھر وہ معاملات پورے نہیں ہوتے، حالات کا کیا پتہ کہ کل کیسے آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میانہ روی سے چلتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ اس لیے نہ فضول خرچی کرے نہ کنجوسی کرے، بین رہیں تو بندہ پر کبھی برا وقت نہیں ہوتا۔ وقان بین ذالک قواما، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں وہ میانہ روی سے چلتے ہیں۔ حضور ایک صحابی بیمار ہو گئے
وہ مالی طور پر بڑے ٹھیک تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال دین کے لیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا، سارا مال دین کے لیے نہیں دینا۔ یا رسول اللہ آدھا؟ فرمایا نہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے باپ تمہارے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہیں، تمہارا گھر بار بھوکا رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر ایک حصہ۔ فرمایا چلو ایک حصہ قبول کر لیتے ہیں، کوئی ایک حصہ 100 میں سے 25 روپے قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک حصہ قبول کیا جائے گا، باقی سارا اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اتنا حسن ہے اسلام میں، عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں۔ تو فرمایا ایک حصہ چلو قبول کر لیتے ہیں، باقی تیری اولاد میں تیرے جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا میرے بندے خدا کے علاوہ کسی کو الہ سمجھ کر نہیں پکارتے، خدا سمجھ کر اسی وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتے، ہاں اس کو قتل کیا جاتا ہے جس کا حکم رب نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ایک روایت میں نا دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اس طرح آپ زندگی گزاریں کہ دوسرے لوگ آپ کے شر سے محفوظ رہیں۔ فرمایا ولا یزنون، اور بے حیائی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، فرمایا اگر وہ یہ کام کرتا ہے، ایمان بھی ہے تو بے حیائی بھی کرتا ہے، کسی کو جان بوجھ کر قتل بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک نے کہ اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوگا تو اسے سزا دی جائے گی۔ میرے دوستو ابھی بہت سی آیات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں ان کے بارے میں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جمعہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، آگے رمضان کا مہینہ ہے، آؤ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تبدیلی اسی وقت ہی آتی ہے جب بندہ خود بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں بدلیں گے تو کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا۔ اس تبدیلی کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو آز بار کر لیں۔ ہاں جی، آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے نا تو آج بھی گل و گزار بن جاتی ہے، آج بھی وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، آج بھی وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ خود بدلتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، کبھی ایسا کو موقع آ جائے، کسی مجمع میں کسی کو دکھ ہو گیا، کسی کو تکلیف ہو گیا، تماشا نہ دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی تماشا بن جائیں، اس طرح اس کی مدد کریں کہ دنیا اش اش کر اٹھے۔ یا یہ وہ نوجوان ہے، اس نے خون دیا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو اس کے لیے ایمبولنس کا اہتمام کیا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اس کی عزت کو بچا لیا ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت کو بچائیں گے، کسی کی پردہ پوشی کریں گے، رب آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایسی بنیں، ایسے بنیں، ورنہ ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔